آگے مرزا حضرت میاں بشیر احمد صاحب کا حوالہ اپنے سیاق و سباق سے کاٹ کر وہ پیش کیا ہے تاکہ یہ سمجھیں کہ دنیا کے سامنے ثابت ہو جائے. کہتے ہیں ہر ایک ایسا شخص، یہ عبارت ہے کلمۃ الفصل کی، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی کہی ہے، ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موت کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرۂ اسلام سے خارج ہے. اب آپ بتائیں یہ تعریف جو ہے یہ آپ کے نزدیک مسمہ ہے کہ نہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. آپ خود یہ درس دیتے چلے آئے ہیں مدتوں سے، یہ اسلام کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ جب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو مانے تو موسیٰ کو بھی مانے اور عیسیٰ کو بھی مانے، اور جو ان میں سے ایک کا بھی انکار کرے گا تم خود کہتے ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور مسیح موعود مرزا غلام احمد کا کئی لفظ نے لکھا ہوا، جھوٹ بولتے ہو. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بڑے محتاط تھے اپنی تحریر میں، انہوں نے تمہارا عقیدہ تمہارے لفظوں میں بیان کر دیا. جو مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب بتائیے کہ آپ کو میں نے ابھی سوال کیا تھا، آپ بتائیں مسیح موعود کا جب بھی آئے گا جو انکار کرے گا وہ مسلمان رہے گا؟ یعنی قولاً تو ہم اسے یہ حق ضرور دیں گے، ہر انسان کا فرض ہے اتنی شرافت کا نمونہ دکھانا کہ جو کوئی منہ سے کہتا ہے میں یہ ہوں اس کا انکار نہ کرے، اس کی حقیقت کھولے. منہ سے کہتے ہیں تو کہتے پھرو، جیسا قرآن کریم نے فرمایا لما یدخل الایمان فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ابھی ایمان گھسا بھی نہیں، لیکن تم ان کو کہہ دے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو. بے شک بس یہ ہے سوال. پر مسیح موعود کو نہیں مانتا. اب بتائیں مسیح موعود لفظ جو ہے وہ تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے کہ نہیں؟ اور حضرت مرزا صاحب کی ذات کا نام نہیں لیا عملاً اور حکمت کے ساتھ کہ میں نے ہی تمہارا عقیدہ تمہارے سامنے رکھ دیں اور پھر پوچھیں کہ جب مسیح موعود آئے گا اور اس کے منکر کے ساتھ تم وہی سلوک کرو گے یا نہیں جو عیسیٰ کے منکر یا موسیٰ کے منکر سے کرنا پڑتا ہے. اور ہر مولوی گواہی دینے پر مجبور ہے ہاں ہاں یہ بالکل درست ہے. تو پھر ہم نے بھی تو یہی کہا، ہم نے کون سی الگ بات کی؟ ہم وہ بات کریں تو مجھے نہیں، تم وہ بات کرو تو ثواب والے اور بڑے غازی اور مجاہد اور پکے مسلمان. میں نے ہی تمہیں کوٹ کیا ہے. دوبارہ میں چیلنج کرتا ہوں، ثابت کرو، اس تحریر کو بدل کے دکھا دو. کہہ دو کہ مرزا صاحب کو میں مسیح موعود نہیں مانتا، بے شک کہو، اور پھر لکھو یہ تحریر دوبارہ کہ جو مسیح موعود کو نہیں مانتا، اور آگے لکھو وہ پکا مسلمان اور دائرہ اسلام کے اندر ہوگا اور کافر نہیں کہا جا سکتا. اگر تم یہ کہو گے سارے مولوی تمہیں کافر کہیں گے، کفر سے تو پھر بھی نہیں بچنا. ہمارے ہاتھوں نہیں مارا جانا، ان کے ہاتھوں مارے جاؤ. یہ تو تلوار تم نے اپنے لیے قبول کر لی ہے، اس نے تو اب گردن اڑانی ہی اڑانی ہے. تو چلاکیاں ایسی کرتے ہیں، لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا تھا. اللہ مسیح موعود پڑھتے ہی اور اس کے لیے شرارت کے طور پر بریکٹ میں مرزا قادیانی کو نہیں مانتا. سمجھیں آپ؟ اور اسی لیے عبارت میں تحریف کی، اس کی جگہ مرزا غلام، اس کی جگہ مرزا غلام احمد قادیانی. اور یہاں جگہ کا کیا بحث اٹھی ہے؟ یہاں تو بحث ہے صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی حیثیت کی، اور آپ کے متعلق یہ مرکزی تمام دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی نبوت میں تمام انبیاء کی نبوت کی تصدیق شامل ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو سب انبیاء کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. اس سے ایک نبی کو بھی باہر نکالو گے تو اس کلمے سے باہر نکل جاؤ گے. جیسا عالیشان مضمون ہے، اس کو مروڑنے توڑنے کی خاطر مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنے لفظ طرف سے لکھا اور پھر بریکٹ میں لکھنا پڑا، یعنی مرزا قادیانی کو نہیں مانتا. صرف مسیح موعود کی بحث ہے. اگر مرزا قادیانی مسیح موعود ہے تو پھر ضرور یہ بات تمہارے حق میں ثابت آئے گی.
اگر نہیں ہے تو تمہیں فرق کیا پڑتا پھر تم پر کوئی حملہ نہیں ہوا، کیونکہ مسیح موعود کو تم کہتے ہو تو ہے ہی نہیں، تو ہم کہاں سے مانیں؟